بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے مقتول کا قصہ جس کو اس کے بھائیوں نے دولت کے لیے قتل کر کے دفن کر دیا، مگر وہ اپنے آپ کو مردہ نہیں تصور کرتا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے انتقام کا تہیہ کیا اور قبر سے نکل آیا۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ جب میری آنکھ کھلی تو کچھ دیر تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ حواس بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے تھے۔ میرے چاروں طرف اتنا اندھیرا تھا کہ ایسا لگتا تھا میں کسی قبر میں ہوں۔ میرے کافی سوچنے کے باوجود بھی میری عقل یہاں چکرا کر رہ گئی تھی۔ اچھا بھلا رات کو پڑھ کر سویا تھا، صبح پرچہ تھا، اس لیے میں نے رات کے پرچے کی تیاری کی تھی اور پھر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب میں اپنے گھر میں ہی نہیں تھا۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ ایسے ہی خیالات میں کچھ وقت گزر گیا۔ میرے اندازے کے مطابق اب تک تو روشنی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اندھیرا ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں نے اپنی حالت پر غور کیا تو میں لیٹی ہوئی حالت میں تھا۔ میں نے جسم کو حرکت دی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا جسم ایک ہی چادر کی طرح کے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور مجھے اپنے اطراف میں کافور اور لوبان کی تیز بو پھیلی ہوئی لگی۔ اس کے متعلق سوچ کر ہی میرے دل میں عجیب سا خیال آیا اور ساتھ ہی میں بے چینی سے محسوس کرنے لگا۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے تھوڑی سی کوشش سے اپنے جسم کے گرد سے کپڑا ہٹایا اور کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن کھڑا بھی نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے ارد گرد کی جگہ معلوم کرنے کے لیے ہاتھ کو چاروں طرف گھمایا تو معلوم ہوا کہ یہ تو سب اطراف سے بند ہے، اور اس کے ساتھ یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ ہوا کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر میں سانس کیسے لے رہا ہوں اور زندہ کیسے ہوں؟ اس کے ساتھ ہی گھبراہٹ میں نے اوپر کے بند حصے کو غیر ارادی طور پر ہاتھ جما کر اپنا پورا زور لگایا تو میں حیران رہ گیا جب اوپر کا حصہ اپنی جگہ چھوڑنے لگا، ساتھ ہی مٹی کے ذرات بھی مجھ پر گر رہے تھے، لیکن اس چیز کی مجھے پرواہ نہ تھی۔ میری تھوڑی سی کوشش سے ہی اوپر کا حصہ اپنی جگہ سے سرکا اور روشنی کی کرنیں اندر آنے لگی، جس سے مجھے تکلیف کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے کرنوں کے راستے کو مٹی سے بند کرنے کی کوشش کی تو اوپر والے حصے سے دوبارہ وہ راستہ بند ہو گیا، مگر میرے بدن پر جہاں جہاں کرنیں پڑی تھی وہاں زخم سے بن گئے تھے۔ لیکن چند لمحات کے بعد ہی دوبارہ جلد اصل حالت میں آ گئی۔ اس سے مجھے سورج کی کرنوں کے اپنے جسم پر تباہ کن اثرات کا اندازہ ہو گیا اور زخم اتنی جلدی بھرنے پر حیرت بھی تھی۔ اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا تاکہ باہر نکل کر اپنے گھر جا سکوں، جہاں میں اپنے 2 سوتیلے بھائیوں اور 1 سوتیلی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے تینوں سوتیلے بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میری والدہ کو فوت ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے، جبکہ سوتیلی ماں اس سے 1 سال پہلے فوت ہو چکی تھی اور میرے والد پچھلے سال فوت ہو گئے تھے۔ والد کے فوت ہونے کے کچھ عرصے تک تو میرے سوتیلے بہن بھائیوں کا میرے ساتھ سلوک اچھا رہا، کیونکہ مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر کب تک آخر کار سب دوست احباب اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے تو آہستہ آہستہ میرے سوتیلے بہن بھائیوں نے تیور بدلنا شروع کر دیے۔ لیکن میں خاموشی سے اپنی تیاریوں میں لگا رہا تاکہ حصول تعلیم میں کوئی دقت نہ ہو۔ پھر ویسے بھی مجھے ان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ میرے والد میرے لیے کافی کچھ چھوڑ گئے تھے۔ اچھا خاصا بینک بیلنس تھا۔ اگر 10-15 سال تک کچھ بھی نہ کرتا تو ٹھاٹھ سے زندگی بسر کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ چند مکانات اور زمین بھی میرے نام تھی، جن کی آمدنی مستقل میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی تھا، بلکہ میرے بھائیوں اور بہن کو بھی ان کا حصہ علیحدہ علیحدہ ملا تھا۔ صرف ایک آبائی حویلی تھی جس کی تقسیم نہ ہوئی تھی اور ہم سب اس میں رہائش پذیر تھے۔
میرے دونوں ستیلے بھائی اپنا اپنا کاروبار کر رہے تھے اور خوب زندگی کو انجوائے کر رہے تھے۔ بہن اور بہنوئی بھی ان کے رنگوں میں رنگے ہوئے تھے، آئے دن پارٹیاں ہوتی۔ مجھے سوچتے سوچتے میرے خیالات کا رخ ان واقعات کی طرف مڑ گیا جب رات کو میرے ستیلے بھائی تنویر کے دوست آئے ہوئے تھے۔ شراب و کباب کی محفل جمی ہوئی تھی۔ تنویر نے مجھے بھی تنزیہ انداز میں شامل ہونے کی دعوت دی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں شراب سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ تقریباً رات کے 12 بجے میری بہن صبا میرے لیے دودھ لے کر آئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ملازم کہاں ہیں، تو اس نے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا کہ ملازم تو سو چکے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میرا پڑھاکو بھائی پڑھائی میں لگا ہوا ہے، اس لیے خود دودھ گرم کر کے لائی ہوں۔ میں نے دودھ کا گلاس میز پر رکھنے کو کہا اور دوبارہ پڑھنے میں لگ گیا۔ وہ کچھ دیر رکی، پھر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ دودھ جلدی پی لینا ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر مجھے پڑھائی میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور رات کے 2 بج گئے۔ آنکھوں میں نیند بڑھ چکی تھی۔ میں سونے کے لیے اٹھا تو دودھ کے گلاس پر نظر پڑی، دودھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر کہ سب سو چکے ہوں گے کسی کو جگانا مناسب نہیں، لہذا ٹھنڈا دودھ ہی پینا شروع کر دیا۔ دودھ کا ذائقہ عجیب سا لگ رہا تھا، سوچا شاید ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ گرم دودھ پینے کی عادت تھی۔ خیر دودھ پی کر میں بستر پر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے فوراً ہی آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ یہاں قبرنما جگہ پر کھلی تھی۔ یہ خیالات میں پتہ ہی نہ چلا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ اب مجھے بے چینی نے گھیرا اور مختلف خیالات ذہن میں چکرانے لگے۔ الہی کیا ماجرا ہے جو میں یہاں مٹی کے نیچے دفن ہوں، زخم خود بخود بڑھ جاتا ہے، سانس بھی آرام سے آ رہا ہے۔ میں نے دوبارہ دونوں ہاتھ بلند کیے اور اوپر والے حصے کو ہٹانے لگا، کیونکہ اب مجھے اپنی طاقت کا احساس ہو چکا تھا اور وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ اوپر والا حصہ دوبارہ ہٹنے لگا، مگر اس دفعہ سورج کی کرنیں اندر نہ آئی بلکہ اندھیرا ویسا ہی رہا، مگر تازہ ہوا اندر آنے لگی اور اتنا راستہ بن گیا تھا کہ میں بآسانی کھڑا ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو سمیٹا اور کھڑا ہو گیا۔ میرا سر گڑھے سے باہر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف قبریں ہی قبریں ہیں اور گڑھے کے قریب ہی ایک سادھو آلتی پالتی مارے بیٹھا ہے جس نے اپنے گرد دائرہ کھینچا ہوا ہے۔ گڑھے کے قریب ہی مجھے دائرے کی لکیر صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے رات کے اندھیرے میں بھی دن کے اجالے کی طرح نظر آنے لگا تھا۔ میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو سادھو کے بڑبڑانے کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔ اس کی نظریں میرے اوپر جمی ہوئی تھی، مگر مجھے اس کے متعلق پرواہ نہ تھی۔ باہر نکلنے کے بعد میں نے دائرے سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو سادھو نے کڑکدار آواز میں کہا، رک جا پلیت آتما ورنہ میں تجھے جلا کر بسم کر دوں گا۔ میں نے اس کی آواز سنی انسنی کر دی۔ میں دائرے کے قریب پہنچ چکا تھا اور دائرے سے باہر نکلنے کے لیے جو ہی قدم بڑھایا مجھے زبردست جھٹکا لگا اور میں الٹ کر دوبارہ دائرے کے اندر گر گیا۔ سادھو کھڑا ہو کر کہکے لگانے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا شدید غصہ آیا۔ میں کھڑا ہونا ہی چاہتا تھا کہ سادھو کے پیچھے والی قبر کو پھٹتے دیکھ کر ویسے ہی بازوؤں کے بال بیٹھا رہ گیا، کیونکہ قبر سے ایک مردہ باہر نکل رہا تھا جس کی بھیانک شکل دیکھ کر مجھے ساختہ سا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سادھو کی توجہ میری طرف تھی۔ او پلیت آتما، میں نے تجھے روکا نہ تھا مگر تو باز نہ آئی، اب دیکھ لیا اپنا حشر، تو میرا غلام بن کر رہے گا۔ میں ابھی منتر پڑھ کر تجھے قابو میں کرتا ہوں۔ سادھو نے یہ کہہ کر منتر پڑھنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے مردے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لی۔ مردہ گرجدار آواز میں بولا، منتر میں تجھے پڑھنے دوں گا تو تو پڑھے گا نا؟ تو نے منڈل کھینچتے ہوئے میری قبر کے آدھے حصے پر بھی منڈل کھینچ دیا تھا جس سے مجھے بڑی اذیت پہنچ رہی تھی۔ تیرا عمل تو نامکمل رہ گیا، مگر میں تجھے ضرور تیرے عمل کے ساتھ نرک میں جھونک دوں گا۔ یہ کہہ کر مردے نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی گردن توڑ کر الگ کر دی اور زور سے ہوا میں اچھال دی، جو کہ میرے چہرے پر آ لگی اور خون کے چھینٹے میرے منہ پر بھی گرے۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا اور اچانک بھوک کی شدت سے پیٹ میں الجھن سی ہونے لگی اور میرا ہاتھ غیر ارادی طور پر سادھو کے کٹے ہوئے سر
پر پڑا اور میں اسے اٹھا کر چاٹنے لگا، جس سے میری بھوک میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور بھوک سے بےتاب ہو کر میں نے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع ہو گیا، مگر اس سے میری بھوک اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں صدیوں سے بھوکا ہوں۔ کٹے ہوئے سر کا تمام گوشت کھا کر میں سادھو کے بن سر کے دڑ کی طرف لپکا۔ مردہ تو دوبارہ غائب ہو چکا تھا۔ میں بے صبری سے سادھو کے باقی مند جسم پر ٹوٹ پڑا۔ اب جب کہ میرا پیٹ بھر گیا تو مجھے شدید گھن آنے لگی اپنے آپ سے کہ میں نے ایک مردہ جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھایا ہے، مگر افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے آئندہ اس مکروہ فعل سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کیا اور قبرستان میں موجود کنویں کے پانی سے اپنے جسم کو قدرے صاف کیا۔ میرے جسم پر گندی سی چادر تھی، اس لیے میں چھپتا چھپاتا تاریک گلیوں سے نکلتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب میں اپنی حویلی کے قریب پہنچا تو پوری حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک کہیں سے ایک کتا بھونکتا ہوا میری طرف لپکا۔ جو ہی قریب پہنچا تو عجیب سی آوازیں نکالتا ہوا پلٹا اور بھاگ گیا۔ میں حویلی کے پھاٹک پر پہنچا اور اس کی نکیلی سلاخوں پر سے چھلانگ لگا کر اندر جا پہنچا۔ میں اوپر اپنے کمرے میں پہنچا تو کمرے کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے تالے کو پکڑ کر جھٹکے سے توڑ پھینکا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہر طرف گرد جمی ہوئی تھی، جیسے سالوں سے یہاں کوئی نہ رہ رہا ہو، مگر میرا تمام سامان جوں کا تو موجود تھا۔ میں الماری سے کپڑے نکال کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اپنے جسم سے گندگی صاف کر سکوں۔ اب مجھے خود سے نہایت گھن آ رہی تھی کہ میں نے ایک انسانی جسم کو کھایا ہے، مگر مجبور تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرا، اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ میں نے سکون کے ساتھ غسل کیا اور لباس تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ میں ابھی گھر والوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے حالات کو سمجھنے کے لیے حویلی کے تہہ خانے میں رہنا بہتر سمجھا۔ یہ سوچ کر میں تہہ خانے میں آ گیا۔ یہاں حویلی کے ٹوٹے پھوٹے سامان کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے شک سا ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بھی ضرور میرے بہن بھائیوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ضرور مجھے مردہ سمجھ کر دفنا دیا ہوگا، لیکن میں تو زندہ ہوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں سوچ کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ مجھے وہ لمحے اچھی طرح یاد آ رہے تھے جب سورج کی روشنی سے میری جلد پر زخم ہو گئے اور خود ہی صحیح بھی ہو گئے تھے۔ مجھے وقت کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ مجھے قدموں کی آوازیں محسوس ہونے لگی تھی۔ جب سے میں ہوش حواس کی دنیا میں واپس آیا تھا مجھ میں ایسی بہت سی صلاحیتیں پیدا ہو چکی تھی جو کہ پہلے میں نے اپنے اندر کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اگر میں اس بات پر زیادہ دھیان دیتا تو خود الجھن میں مبتلا ہو جاتا، جیسے کہ اب میں محسوس کر رہا تھا، جبکہ یہ آوازیں بہت دھیمی لیکن میں انہیں واضح سن رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق صبح ہو چکی تھی، لیکن مجھ جیسے بدقسمت کے لیے دن رات ایک ہی جیسے تھے۔ میں ایک طرف کی زمین صاف کر کے سکون کے ساتھ لیٹ گیا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔